ہوں ویسے اکھاں والے بڑے گھٹ جے جی ہے بھی دھیان رکھیو ہوں بڑا کام خراب ہے وہ کو پیر صاحب نہ کسی گھاٹ ٹر گئے تو بھائی سادگی ہے نا ہم بھی جاتے ہیں بڑی شرم آتی ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں وہ مرید نے حضرت وہ سارا کچھ بیٹیوں کو بہنوں کو سب کو بلا لیا تو وہ جو مرید تھا نا اس کی بیوی ذرا خوبصورت تھی تو پیر تو نہیں تھا نا وہ تو پیڑ تھی وہ اس نے کہا ہے بھائی اینو تو چھڈو پہلے اینو مرید کرو حضرت ان جڑے پیڑ صاحب سے نا پیر صاحب نے پیڑ صاحب وہ کرتے کیا تھے ان کی فیوریٹ ڈش تھی سفید چاول ٹھیک ہے جی اتنے دیسی گھیو تے اتنے شکر اب یہ پیڑ صاحب کی فیوریٹ ڈش تھی حضرت اب جناب وہ سارے بیٹھے ہیں ٹوٹکے انہوں نے پہلے کیے ہوتے ہیں سارے ان پیڑ صاحب لگے نے گھر والے ہیں ذرا اپنا پان وہ وہاں بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں اب کسی کو تو پتہ نہیں جڑا خار پیڑ صاحب دا نال خاص مرید سی سارے نے پوچھا کی ہوا ہے انہیں کہا جی پیر صاحب دی بڑی نگاہ ہے مسجد نبوی شریف جو کتا وڑن لگا ہی پیرا نے موڑے ہے ہوتے میں نے خود ڈرامے ہوتے دیکھے حضرت وہ اس نے اپنی طرف سے نہ اثر ڈالا حضرت وہ تو سمجھ گئی تھی اور ہمیشہ یاد رکھیو جننے بچے بیٹھے تھے پتر اپنی نگاہاں بڑیاں صاف رکھیو اللہ نے عورت کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ تمہاری نگاہ کو گیس کر دے گی کہ اس نے بہن کی نظر سے دیکھا ہے یا کس نظر سے دیکھا ہے یہ اللہ نے عورت کو صلاحیت دی ہے یہ اللہ نے عورت کے اندر رکھا ہے وہ گیس کر دے گی تمہاری نظر کو اپنی نظر بڑی صاف رکھنا مامی چاچی ہیں یہ وہ رشتے ہیں جو محرم نہیں ہیں اپنی نظر بڑی صاف رکھنا حضرت پرجائی سالی بڑی صاف رکھی نظر اللہ نے عورت کو یہ طاقت دی ہے تمہاری نظر کو گیس کر جائے گی کس نے مجھے کس بولے گی نہیں لیکن اس کو پتہ چل جائے گا اس نے مجھے کس نظر سے دیکھا ہے وہ عورت گیس کر گئی تھی کہ یہ تو پیڑ ہے کوئی پیر تو ہے ہی نہیں کوئی اب اس نے راز بھی تو کھولنا تھا نا اب جناب وہ بات ہو گئی پیر صاحب دی واہ واہ ہو گئی وہ کمال پیر صاحب نے جناب یہ تصرف ہے اب جناب وہ کیا اس نے کھان دی واری آئی نا انہیں جناب تھلے پایا کیوں اتے پائی شکر تو اتے چول پائے ہیں تے لے آئی جناب وہ جناب انہیں لیا کے پیر صاحب دے سامنے رکھ چھڑیا ان سارے روٹی پہ کھان تے پیر صاحب نے کیا چول ہی نہیں تے شکر تے کیوں پتہ نہیں کتے شکر تے کیوں نہیں لفن دیا وہ چاولوں کے نیچے تھا نہ وہ سارے پہ کھانوں مرید دا دھیان پہ آ کے پیر صاحب کھانا نہیں کھان دے انہیں جناب انہیں کیا کھوتے آ جائے چول تے آ گئے نے تے شکر تے کیوں کتے انہوں بڑا غصہ چڑھیا انہیں اپنی بڈھی نو کیا نلیکے جی تینوں دسیا بھی سی کہ پیر چولاں تے شکر تے گھیو پا کے کھاندے نے وہ شکر تے گھیو کتھے انہیں پھڑ کے جُتی ماری پیر دے سر تے انہیں کہا منوسا تینوں مدینے جاندا کتا لب گیا چولاں تھلے گھیو نہیں لبا کوئی اللہ یا رسول اللہ انہیں کہا ٹوٹ پینے ہاں بے حیاوا بے شرما مدینے دے کتے تو ہی موڑنے نے کتا کتوں آ گیا جمے نہیں کو کتا جڑا مسجد نبوی دے اندر وڑ جے نالے اتنے بڑے خادم کھلوتے دے نے حضور دے تو آ گیا مدینے دا کتا موڑنا یہ بڑی ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں میں نے خود دیکھی ہیں حضرت ہوتی تو یہ اب ذرا دھیان میں سے بھی رہنا میاں محمد بخش صاحب نے کہا بھی تھا آپ نے فرمایا الاں کاواں رنگ لے پر الاں کاواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور ویکھ کے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کھجو دھیان نہ پتر بہت اس وقت حضور کی امت کے ساتھ بڑا ظلم میں نے کہا نا پہلے صرف عمل کے ڈاکو تھے نہیں کوئی نماز پڑھن دی لوڑ نہیں سی دل دی پڑھنے ہیں پہلے صرف عمل کے ڈاکو تھے اب عقیدے کے ڈاکو اب مال کے ڈاکو اب عزتوں کے ڈاکو عزتوں کے بھی ڈاکو ہیں ابھی عزتوں کے بھی لٹیرے ہیں حضرت اس لیے میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی ہے یا اللہ کوئی اپنا دوست ملا اور جتنے یہاں جوان بچے بیٹھے ہیں جتنے پتر آؤ محنت کرو آج نبی علیہ السلام کی امت کو خیر خائی کی بڑی لوڑ ہے آج امت کو بڑی خیر لوٹنے والے بہت ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ خیر خواہ بھی کوئی نہیں ہے خیر خواہ بھی بڑے ہیں بڑے خیر خواہ ہیں لیکن حضرت جی لوٹنے والوں کا تو ڈھیر ہی لگ گیا اس لیے میں جتنے یہاں بیٹھے ہیں باپ جتنے جوان بچے بیٹھے ہیں داڑھی رکھو درود شریف پڑھو اپنے عمل ٹھیک کرو ہو سکتا ہے حضرت جی تانوں ہی خواجہ غلام فرید بنا چھڑن پڑ گیا ہاں اسی طرح ہی ہوتا ہے نا وہ قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا کہندا جناب
میں بڑا ہی بندہ لبا ہے، کوئی بندہ نہیں لبا ہے. آپ فرمان لگے بھائی یہ گل آکھی من جو گے؟ کہندا جناب آپ نے فرمایا لبن جو ڈے تو آپ ہی بندہ بن جو. لبن جو ڈے دو آپ ہی بندہ بن جو. کئیاں دی ڈھونڈ مک جائے گی بندہ بنو. یہ چسکے یہ ٹائم پاس حضور کی امت کو بڑی ضرورت ہے. حضور نبی علیہ السلام کی امت کو بڑی لوڑ ہے. بندے نہیں ہے، بندے نہیں ہے. کم باذن اللہ جو کیا ہے میں چلو اقبال بھی کہہ دا نہیں تو بھائی پھر کو فتویٰ لاندے جی میرے تھے. اقبال کیا کہتا ہے 100 سال پہلے، کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. اس کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جی اب کو اللہ کا ولی نہیں. اللہ اقبال جب یہ شعر لکھ رہے ہیں تب جماعت علی شاہ صاحب موجود تھے، تب میر علی شاہ موجود تھے حضرت جی ہیں. تب اوان شریف والے بزرگ جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کا پیر خانہ ہے وہ موجود تھے حضرت جی. بڑے بڑے بزرگ موجود. لیکن اس وقت بھی اقبال نے کیا دیکھا ہوگا کہ اقبال کہتے ہیں کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے. اس لیے جتنے احباب بیٹھے ہیں حضرت جی مرتے جانا ہی ہے نا، کہ نہ ہے مرن تو مرتے جانا ہی ہے. کچھ کر کے مریے، کچھ کر کے مریے. اور جتنے یہاں بچے بیٹھے ہیں میں سب سے کہوں گا حضرت جی سونی داڑھی شریف رکھو، اپنے سر تے پگ باؤ حضرت کوئی نہیں. اور یاد رکھو حضرت یہ داڑھی نہ رکھنے کا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جب ویاہوں پہلے رکھ لیں گے تو رشتہ نہیں کو دے گا، جب ویاہوں بعد رکھ لیں گے تو بوڑھے بوڑھے لگیں گے. نہیں، یہ دونوں ہی وہم ہے تمہارے حضرت. بالکل اس طرح کا کوئی کام نہ کرو. اور یاد رکھو حضرت یہ میں بھی بیوی والا ہوں، میں بھی بہن والا ہوں، میں بھی ماں والا ہوں، میں عزتیں کرتا ہوں ان سب کی حضرت. لیکن یاد رکھو حضرت آج جس عورت کو خوبصورت لگنے کے لیے تم داڑھی نہیں رکھ رہے، آج جس عورت کو خوش کرنے کے لیے تم داڑھی نہیں رکھ لے، کل جب حضرت اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہونی ہے نا اور تمہیں پوچھا جانا ہے بتاؤ کہ تو نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، تو اس عورت نے آگے آ کے یہ تو نہیں کہنا یا اللہ نے میرے لیے رکھی ہے کھ نہ کی ہو نہیں آکھنا. انہیں کہنا اینو پوچھو انہیں نہیں رکھی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں. اس لیے نہ کرو حضرت، اس نہ کرو سونی کر کے. اور میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قربان جاؤں بابے دیاں گلاں تے پھر ٹھنڈا پاندیاں نے نا. حکیم صاحب کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے بابا اوے کھ رکھ لے کھ رہ جاؤ گا. ہائے ہائے کھ رکھ لے کھ رکھ لے کھ. حضرت جی یہ تو آپ سارے مانتے ہیں نا کہ جتنی بھی تخلیق ہوئی کائنات میں ان تخلیق میں سے سب سے سونی جو تخلیق ہے وہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام. مانتے ہیں نا سارے؟ حضرت جی داڑھی تو بغیر بندہ اللہ نو سونا لگتا تو پھر اپنے محبوب نو بھی نہ دیندا ہے. سب سے آپ سارے مانتے ہیں حضرت. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. مانتے ہیں نا حضرت جی کہ سب سے سونے جو ہو گزرے، جو آ رہے ہیں، جو ہو کے چلے گئے، جو بعد میں سب سے زیادہ خوبصورت ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت پھر اگر داڑھی کے بغیر کو بندہ اللہ کو سونا لگتا تو پھر میں اب ادب سے آگے بول گیا ہوں، میں اب نہیں میں بولوں گا آگے، میں بے ادبی کر گیا ہوں، میرا دل ڈر لگ رہا ہے تو پھر نہیں ہے اللہ نو ہی رنگ سونا لگتا جی. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابو بکر کی بھی، حضرت عثمان غنی کی بھی. اچھا یہ بھی بڑی نہیں جو تو اس طرح ہی نہیں سی ہے کوئی. میں صحیح ہے جناب. تو میں بندے نے پوچھا میں جی حج عمرے دے ٹینڈ کراندے ہو کدے نہ کراندے سی بھائی آتا ہے نا محلقین رؤوسکم ہیں آ رہا ہے نا قرآن کریم. میں پھر جی وہ حج عمرے دے ٹینڈ کراندے ہو کدے نہ کراندے. عجیب حضرت جی بات نہیں ہے حضرت جی. بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی گئی. میں سب سے کہوں گا سونی کر کے رکھو مول پہ، ہو سکتا ہے کل معافی مل جائے.